نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام رواه مسلم۔ محترم المقام جملہ ہمارے ناظرین، سامعین اور حاضرین، آپ احباب کی بارگاہ میں نئے درس کے ساتھ، نئے مسائل کا ساتھ اور نئی گفتگو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور یہی امید لے کر کے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے اس میسج میں، ہمارے اس پیغام میں، ہمارے اس پیغام حق میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ خود بھی سماعت فرمائیں اور دوسرے گروپس میں بھی شیئر فرمائیں اور خود بھی اس کو لائک کریں اور دوسرے احباب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ محبوب علیہ الصلاۃ و تسلیم کے صدقے سے آپ کے جملہ معمولات میں آسانیاں پیدا فرمائے اور دین کی اس پیغام کو عام کرنے کے صدقے میں اللہ اپنی عمومی برکتیں آپ تمام پر نازل فرمائیں۔ آج چند احادیثیں لے کر کے پیش خدمت ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل، جس نے جمعہ کے دن غسل فرمایا، ثم اتی الجمعۃ، پھر وہ جمعہ کے لیے آیا، فصلی ما قدر لہ، جو اس کی مقدور بھر نماز تھی اس نے وہ پڑھی۔ اس پر ہم نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ ٹائم ہے تو سنت اربع قبل الجمعہ وہ پڑھ سکتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، تحیۃ الوضو پڑھ سکتا ہے، اور دیگر نوافل بھی ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ثم انصت، اب جب امام صاحب خطبہ کے لیے حاضر ہو جائیں اور خطبہ کے لیے حاضر ہو جائیں تو اس دوران سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک اس دوران کسی طرح کا کلام کرنا عند الاحناف حرام ہے، اور دیگر ائمہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جواز کا قول ہے، مکروہ تنزیہی کا قول ہے، حرام کا قول نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس پر بھی میں آپ کی بارگاہ میں دلائل پیش کرتا ہوں۔ ثم یصلی معہ، پھر وہ امام کے ساتھ نماز ادا کرے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے، ان آداب کے پیش نظر رکھنے کی وجہ سے، اس احسن طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے کہ جب نوافل کی ادا کرنے کا ٹائم تھا نوافل ادا کیے، اور جب انصات اور خاموش رہنے کا حکم تھا پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی،
انصات اور سکوت اختیار کر لیا، اور پھر حبیب فرماتے ہیں غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو اور جو جمعات المبارک گزرا ہے وہاں سے لے کر کے یہاں تک اس کے جو گناہ صغیرہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر ہمارے سے اللہ نہیں کرے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر انتظار مت کیجئے کہ کل توبہ کر لوں گا، کل کس نے دیکھی ہے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کون جانتا ہے کون کہاں مرے گا؟ کون جانتا ہے کل کہاں جو ہے وہ اس کو کیا کرنے والا ہے؟ تو کل کے انتظار پر مت رہیے، جو کام آج کا کرنا ہے وہ آج ہی کر دیں۔ اللہ نہیں کرے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر فور توبہ کرنا یہ تو بہترین لوگوں کی پہچان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، کوئی خطا اچھی بات نہیں ہے، معصیت کی اختیار کرنا یا اس میں مبتلا ہو جانا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ نفس کی نحوست ہے، یہ گناہوں کی شامت ہے، یہ شیطان کا جو ہے بنا ہوا جال ہے، اور اس میں گرفتار آدمی یہ عمل ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا خیر الخطائین التوابون، فرمایا بہترین گناہگار وہ ہیں کہ اگر گناہوں کی شامت، نفس کی نحوست اور شیطان کی شرارت کی وجہ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فی الفور توبہ کرتے ہیں، فی الفور خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، فی الفور خدا کو جو ہے وہ راضی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم سے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری۔ اب یہ حدیث کے الفاظ پچھلے درس میں بھی گزرے تھے کہ جمعۃ اخری سے کون سا جمعہ مراد ہے؟ المراد بہا الماضیۃ او المستقبلۃ والاولی اولا۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں یا تو اس سے گزرا ہوا جمعہ مراد ہے یا آنے والا جمعہ مراد ہے، والاولی اولا کہتے ہیں جمعہ ماضیہ گزرا ہوا جمعہ مراد لینا اولا ہے۔ دلیل دیتے ہیں لأن الغفران بالسابق احرا، کہ غفران بالسابق جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوتی ہے، بخشش بالسابق جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوتی ہے، رحمت بالسابق جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک جملہ ہے متوجہ طلب ہے کہ غسل جمعہ یہ فرض ہے، مستحب ہے یا سنت ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واجب، یہ واجب ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من اتی الجمعۃ فلیغتسل، یہ امر ہے، وہ کہتے ہیں امر وجوب کا درجہ رکھتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل جمعہ جو ہے وہ واجب ہے، اور ہمارے نزدیک جو ہے غسل جمعہ یہ سنت ہے، مستحب کے درجے پر ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من توضأ
یوم الجمعتی فبہا ونعمت، جس نے جمعہ کے دن احسن طریقے سے وضو کیا اور غسل نہ کیا، وضو کیا اور جمعہ کی نماز میں جماعت میں شریک ہو گیا، فبہا ونعمت، بہت اچھا کیا، زبردست عمل ہے۔ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مگر جس نے غسل کیا اس نے ایک اچھا عمل کیا، اس نے بہتر عمل کیا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی تھی اس کا جواب اور اس کا حکم کچھ یوں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اور احادیث مبارکہ میں ثابت ہے یہ کہ پہلے وقتوں میں یا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ابتدائی دور میں غسل جمعہ جو تھا وہ فرض تھا۔ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں لوگ کان الناس مجہودین یلبسون الصوف ویعملون علی ظہورہم وکان مسجدہم ضیقا مقارب السقف انما عریش، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جو تھے وہ اون کے کپڑے پہنتے تھے اور جو ہے وہ بہترین لباس ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، ساتھ ساتھ وہ محنت کرتے، پسینے کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے ان کے اور دیگر کپڑے ہوتے نہیں تھے، مسجدیں تنگ ہوتی تھی اور ہائٹ جو ہے وہ چھت کی وہ بہت قریب ہوتی تھی۔ اس وجہ سے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کان مسجد ضیقا مقارب سقف، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن تشریف لائے، گرمی کا دن تھا، لوگ پسینہ سے شرابور تھے اور ریاح جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، اذا بذلک بعضهم بعضا، لوگ ایک دوسرے کے اسمیل سے، پسینے کی اسمیل سے جو تھے وہ بڑے اذیت میں مبتلا تھے، تکلیف میں مبتلا تھے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اذا کان ھذا اليوم فاغتسلوا، لوگو جب جمعہ کے دن یا اس طرح کے اجتماعات میں، عید کے اجتماعات میں تم اکٹھے ہو اور حالات یہ ہے کہ پسینہ سے شرابور ہو کر کے، اور پھر خوشبوئیں اچھی نہیں ہوتی تھی، پرفیومز اچھی نہیں ہوتی تھی، تو اس ماحول میں وہ جو اسمیل ہوتی تھی اذا بعضهم ببعض کا باعث بنتی تھی اور ایک دوسرے کی تکلیف کا باعث بنتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت فرمایا فاغتسلوا، غسل کرو۔ اب امر ہے، ابن عباس فرماتے ثم جاء اللہ بالخیر ولبسوا غیر الصوف وکفوا العمل ووسع مساجدهم وذهب بعض الناس بعض الذين كانوا يؤذون بعضهم یوزی بعضهم بعضا من العرق، تو فرماتے ہیں بعد میں صورتحال یہ ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا اور مختلف قسم کے لباس میسر آنے لگے، مختلف قسم کی خوشبوئیں میسر آنے لگی، اور ایک ایک سوٹ کے بجائے دو دو تین تین سوٹ جو ہے وہ میسر آنے لگے۔ تو اب کیا تھا، وہ جو سبب تھا ایذا یوزی بعضهم بعضا من العرق، وہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ علت جب باقی نہ رہی، زوال علت سے زوال حکم ہوتا ہے، جب علت ختم ہو گئی تو اب حکم بھی ختم ہو گیا۔ تو اب کیا ہے، اغتسال یوم الجمعہ سنت ہے، مستحب ہے، بہرحال واجب نہیں ہے، اس لیے کہ واجب کی جو وجہ تھی وہ بھی ہم نے بتا دی کہ پہلے یہ صورتحال تھی، بعد میں جب اللہ تبارک و تعالی نے اموال کے فتوحات کے دروازے کھولے، اموال جو ہے لوگوں کے پاس کثیر آیا اور دو دو تین تین لباس جو ہے ان کو میسر ہونے لگے، تو اب وہ حکم
باقی نہ بچا، اس لیے کہ زوال علت سے زوال علت سے زوال حکم ہوتا ہے۔ جب علت زائل ہو گئی تو اب وہ وجوب کا حکم جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، اب استحباب کا درجہ جو ہے وہ باقی رہا۔ نمبر 2، یہ جو جمعہ کے دن غسل ہے، یہ جمعہ کے لیے کرنا چاہیے، نماز جمعہ کے لیے کرنا چاہیے، یا یوم الجمعہ کے لیے کرنا چاہیے؟ یعنی اگر اس کا تعلق یوم الجمعہ سے ہو تو کسی بندے نے صبح کے ٹائم غسل نہیں کیا، نماز جمعہ سے پہلے بھی غسل نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس نے نماز جمعہ ادا کر لی، اس کے بعد اس نے غسل کر لیا، تو اس کو کیونکہ یہ اس غسل کا تعلق یوم جمعہ سے تھا تو اس کو اس کا ثواب ملنا چاہیے۔ تو جن کا نظریہ یہ ہے کہ اس کا تعلق یوم الجمعہ سے ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے غسل کریں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ثواب جمعہ ثواب غسل ملے گا اور سنت کا ثواب ملے گا، اور جمعہ کے بعد کر لیں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ اور جن کا نظریہ یہ ہے، اور یہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم ھذا الغسل للصلاۃ، فرماتے ہیں غسل یوم الجمعۃ للصلاۃ لاجل الصلاۃ، یعنی لا يحصل له الثواب الا اذا صلى یوم الجمعۃ بهذا الغسل، کہ غسل جو ہے اس کا تعلق صلاۃ جمعہ سے ہے۔ اور یہاں پر آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں کہ صلاۃ جمعہ سے مطلب یہ ہے کہ اسی غسل کے ساتھ وہ جو ہے اپنا نماز جمعہ ادا کرے، درمیان میں اگر وہ غسل ٹوٹ گیا یا اس کے بجائے کوئی اور غسل کر لیا تو اب گویا کہ وہ جو ثواب تھا اس کو میسر نہیں آئے گا۔ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک جو ہے وہ صبح صادق سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، کہ صبح صادق سے لے کر کے صلاۃ الجمعہ سے پہلے تک کسی ٹائم بھی اگر کوئی شخص غسل کر لیتا ہے تو یہ صلاۃ الجمعہ کا ہی غسل ہوگا، اور صلاۃ جمعہ کے لیے ہی یہ غسل ہوگا۔ اور اس پر بنایا میں علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں لو اغتسل اول اليوم وانتقض وضوءه، کسی نے آج جمعہ کا دن ہے مثلا اور صبح صادق اور میں اس نے غسل کیا، تو پھر کہتے ہیں درمیان میں اس کا وضو یا غسل ٹوٹ گیا، وتوضأ، پھر اس نے وضو کیا، وصلی، اور نماز پڑھی، لا يكون مدرکا لثواب الغسل الجمعہ لاجل صلاۃ الجمعہ، کہتے اس کا ثواب پانے والا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں ٹائم جو ہے صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس غسل کا تعلق جو ہے وہ صلاۃ جمعہ سے ہے، یوم جمعہ سے نہیں ہے۔ اور صاحب ہدایت جو ہے فرماتے ہیں وَهُوَ الصَّحِيحُ لِزِيَادَةِ فَضِيلَتِهَا عَلَى الْوَقْتِ وَاخْتِصَاصُ الطَّهَارَةِ بِهَا، کہتے ہیں صحیح مسلک تو یہی ہے جو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں اس کا تعلق یوم جمعہ سے ہے، صلاۃ جمعہ سے نہیں ہے۔ اس پر یہ دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں لزیادت فضیلت الصلاۃ فی یوم الجمعۃ علی غیرہا من الصلوات، فرماتے ہیں کہ اس جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے، کہ اور جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے اور دنوں میں نمازیں پڑھتا ہے اور اوقات میں نمازیں پڑھتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر فضیلت رکھتے ہیں، مگر جمعہ کی فضیلت یہ سید الایام ہے، اس کی فضیلت تو جب یہ سید الایام ہے تو اس میں جو عمل کیے جائیں گے، جو صلاۃ پڑھی جائے گی وہ بھی
افضل ہے تو یہ فرماتے ہیں لزیادت فضیلت الصلاۃ فی یوم الجمعۃ، یوم جمعہ میں صلاۃ کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ ہے، تو غسل کا تعلق بھی صلاۃ ہی سے ہونا چاہیے۔ واختصاص الطہارۃ بالصلاۃ، اور کیونکہ طہارت کا تعلق جو ہے وہ جمعہ سے نہیں ہے اور غسل کا تعلق طہارت سے ہے، تو کیونکہ طہارت کا تعلق صلاۃ سے ہے تو غسل جمعہ کا تعلق بھی صلاۃ ہی سے ہونا چاہیے۔ یہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دلیل پیش فرمائی اور اس پر جو ہے انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے۔ اب نمبر 2، حدیث پاک میں آئیے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے جمعہ کے یا مستقبل کے جمعہ کے، بہتر یہ ہے کہ پچھلے جمعہ مراد لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، فرمایا وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں 3 دن کا مزید ثواب بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، 3 دن کی برکتیں مزید بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، اور 3 دن کی نعمتیں مزید بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اس پر علماء نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کام 7 دن کا، ثواب 10 دن کا، کام 7 دن کا، ثواب 10 دن کا، تو بڑی پتے کی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، قرآن پاک میں ہے، جو ایک نیکی بجا لائے گا اس کو 10 نیکی کا ثواب ملے گا۔ اب 7 دن میں ہمیں ثواب تو 70 نمازوں کا ملنا چاہیے تھا، 7 دن ہے تو 70 کا ثواب ملنا چاہیے تھا۔ اب ہم ایک نیکی اور ثواب ہم نے پانا ہے 10 کا، یہ قرآن پاک کا حکم کیسے ثابت ہوگا؟ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑی مہربانی کرم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم جو ہے وہ فرمان صحیح اور درست ثابت ہو جائے کہ تم اگر ایک نماز جمعۃ المبارک یا 7 دن کے جو عمل کرو گے تو وہ دن تو تمہارے ساتھ ہوں گے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے کرم کے صدقے سے ثواب تمہیں 10 دن کا عطا فرمائے گا۔ ایک بات۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے یہی حکم ہو کہ 7 دن کی نیکیوں کا ثواب بھی وہ جو ہے 7 کے حساب سے ملے گا، اور بعد میں قرآن کی آیت اتری ہو، یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ پیغام سنا دیا ہو کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے لیے اپنی امت کو یہ ارشاد فرما دیں کہ ہمارا اپنی طرف سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جگہ اور جا بجا جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے بھی تمہیں نوازتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، فضل سے نوازتا ہے، تو فرمایا اب آئندہ کے لیے یہ ہوگا کہ کام تو کریں گے یہ 10 دن، 7 دن کا کام تو کریں گے کم، ثواب زیادہ پائیں گے، نیکی کریں گے قلیل، ثواب پائیں گے کثیر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بعد میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بتا دیا کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ اپنی امت کو بتا دیں، ہم نے آپ کو بتایا، آپ اپنی امت کو میسج اور پیغام سنا دیں کہ آئندہ کے لیے دن ہوں گے 7 اور ثواب ملے گا 10 دن کا، تاکہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا کا جو وعدہ پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء، حضور نے فرمایا جس نے وضو فرمایا، من توضأ جس نے وضو فرمایا، تو مولا علی قاری فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے فیہ اشارۃ الی الرخصۃ ودلالۃ علی ان الغسل سنت لا واجب وفیہ حجۃ علی مالک، تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو حکم واجب تھا غسل کا، اس میں اب
ترمیم اور ترخیص یعنی رخصت پیدا ہو چکی ہے. اور دوسرا جو ہے یہ غسل جمعہ جو ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. احسن الوضو، اچھے طریقے سے وضو کیا. عطا بمکملاته من سننه و مستحباته، یعنی احسن طریقے کا وضو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے سنن کو اور اس کے آداب کو اور اس کے مستحبات کو بجا لایا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے یہ عمل کیا تو حضور فرماتے ہیں ثم اتى الجمعۃ، پھر وہ جمعہ میں حاضر ہوا، خطبہ میں حاضر ہوا، صلاۃ جمعہ میں حاضر ہوا. اور فاستمع، اس نے خطبہ کو توجہ سے سنا. ان کانا قریباً، کہتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے دوران خطبہ امام صاحب کے قریب ہے. اب کیونکہ دوران خطبہ پہلے دور میں اور ہمارے دور میں فرق ہے. پہلے دور میں جو قریب الامام ہوتا تھا وہ امام صاحب کی آواز بھی سنتا تھا، اور جو بعید الامام ہوتا تھا وہ امام صاحب کی آواز نہیں سنتا تھا. آج کل تو ہمارے پاس جو ہے اسپیکر وغیرہ موجود ہیں، یہ سسٹم موجود ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ آواز دور تک سنائی دیتی ہے. تو اس لیے کہ استماع، غور سے سننا، یہ قریب من الامام ہے وہ بھی غور سے سنے گا، بعید امام سے بعید ہے تو بھی غور سے سنے گا. فرمایا فاستمع، پھر اس نے خطبہ کو غور سے سنا. وانصت، پھر اس نے خاموشی اختیار کی، یعنی سکت ان کان بعیدا، اگر وہ بعید ہے تب بھی خاموشی اختیار کرے. ہمارے نزدیک جو ہے یہ حکم ہے کہ امام کے کوئی قریب ہے یا بعید ہے، دونوں صورتوں میں جو ہے اس کو خاموشی اختیار کرنا ہوگی. اس پر جو ہے ہمارے یہ فتاوی ہندیہ میں موجود ہے والنائی عن الامام فی استماع الخطبۃ کالقریب والانصات فی حقہ هو المختار وهو الاحوط. فرماتے ہیں کہ جو امام سے بعید ہے اور وہ امام کے خطبہ سننے میں ایسے ہی ہے جیسے قریب، کہ قریب والے کے لیے غور سے سننا ضروری ہے تو بعید والے کے لیے بھی غور سے سننا ضروری ہے، خواہ کہ اس تک سماعت آواز نہیں پہنچ رہی. اور خاموشی اس کے حق میں بھی مختار اور احوط ہے. اور پھر اس پر انہوں نے ایک اور بھی جملہ لکھا ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو ذرا سماعت فرما لیں. فرماتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَن يَسْتَقْبِلَ الْخَطِيبَ بِوَجْهِهِ. خطبہ سنتے ہوئے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارے بیٹھنے کے بڑے عجیب و غریب قسم کے سٹائل ہوتے ہیں. میں خود امام ہوں. خطبہ سنتے ہوئے امام کا متوجہ الی الامام ہونا، متوجہ الی الامام رہنا ضروری ہے. وہ امام صاحب کی طرف توجہ رکھے، ادھر ادھر جو ہے وہ نہ دیکھے. کوئی وجہ ہو دیکھنے میں پھر حرج کوئی نہیں ہے. عمومی حکم یہی ہے کہ امام صاحب کی طرف وہ متوجہ رہے. کہتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَن يَسْتَقْبِلَ الْخَطِيبَ بِوَجْهِ هَذَا إِذَا كَانَ أَمَامَ الْإِمَامِ. یہ اس وقت ہے جب وہ امام الامام ہو، یعنی امام صاحب کے سامنے ہو، تو پھر وہ امام کی طرف متوجہ رہے. فَإِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ قَرِيبًا مِنَ الْإِمَامِ يَنْحَرِفُ إِلَى الْإِمَامِ مُسْتَعِدًّا لِلسَّمَاعِ. کہتے ہیں کہ اگر وہ یمین اور یسار ہے تو پھر بھی کیا ہے، اس کو امام کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اور اپنی توجہ کا مرکز جو ہے وہ امام صاحب کا خطبہ ہی رکھنا چاہیے. ادھر ادھر جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے، یہ بھی آپ سماعت فرما لیں. کہتے ہیں کہ اب نماز خطبہ سنتے ہوئے ہم نے کیسے بیٹھنا ہے. ہمارے بیٹھنے کے بھی اپنے اپنے سٹائل ہوتے ہیں، ہم بڑے سٹائلش لوگ ہیں، تو بیٹھنے کے بھی ہمارے اپنے اپنے سٹائل ہوتے ہیں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو وہ کیسے بیٹھے. فرمایا اذا شہد الرجل عند الخطبة ان شاء جلس محتبیا او متربعا او كما تيسر لأنه ليس بصلاة عملا وحقیقہ. کہتے ہیں
یا تو احتبا کی صورت، یہ بھی ایک کہ دونوں پاؤں اکٹھے کر کے اور یوں اپنے پاؤں کے آس پاس جو ہے وہ اپنے ہاتھ کا دائرہ بنا کر کے بیٹھے، یا متربعاً تربعاً بیٹھے، جیسے آلتی پالتی مار کر بیٹھے، او کما تیسر، یا جس طرح بھی اس کو بیٹھنا میسر ہو، آسانی کے ساتھ جو بھی آسن طریقے سے اختیار طریقہ کر سکتا ہے وہ بیٹھے۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَلَاةٍ عَمَلًا وَحَقِيقَةً، یہ عملی طور پر بھی نماز تو نہیں ہے، عملی طور پر اور حقیقی طور پر نماز نہیں ہے، مگر کچھ علماء نے لکھا عند الاحناف جو ہے یہ رکعتین کا بدل نہیں ہے، مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ خطبہ جو ہے، دو خطبے جو ہیں یہ 2 رکعات کا بدل ہیں، تو جس طرح 2 رکعات میں ہمیں بڑے سکون، اطمینان اور توجہ جو ہے ایک طرف رکھنی ہے، تو خطبہ کے دوران بھی اسی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ مگر میں نے بتا دیا عند الاحناف جو ہے وہ خطبہ رکعتین کا بدل نہیں ہے، یہ 2 رکعتوں کا بدل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الگ حکم ہے جس پر ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ أَن يَقْعُدَ فِيهَا كَمَا يَقْعُدُ فِي الصَّلَاةِ، مستحب یہ ہے کہ مقتدی دوران خطبہ ایسے بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتا ہے۔ اب نماز میں بیٹھے تو اپنے ان جو ہے وہ رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے، کیونکہ نماز میں ہم ایسے بیٹھتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہے پہلے خطبہ میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور دوسرا خطبہ میں جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ مگر اگر کوئی اس کو یہی طریقہ سنت سمجھتا ہے اور واجب سمجھتا ہے اور اس کے علاوہ کو درست نہیں سمجھتا تو وہ غلط کرتا ہے۔ ہاں آپ کی مرضی، آپ دونوں خطبوں میں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں خطبوں میں ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں خطبوں میں یہاں پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آخر میں ایک حدیث پاک ہے، میں آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں۔ ابھی ہم نے سنا کہ دوران خطبہ خاموش رہنا ہوگا، کلام نہیں کرنا، اس کو بالکل کلام نہیں کرنا۔ جب امام صاحب خطبہ دینا شروع کر دیں تو اس پر جو ہے امام صاحب کے کچھ مخالفین ہیں جن کو خام خواہ کی امام صاحب سے جو ہے وہ چڑ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت سے چڑ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر سے ان کو دور رکھا ہوا ہے، تو وہ اس پر چند احادیثیں سناتے ہیں، پھر میں اس کا جواب آپ کے سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس جو ہے مسلم شریف موجود ہے اور اس کی شرح نووی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعۃ اذ جاء رجل فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت یا فلان قال لا قال قم فارکع۔ ایک شخص آیا، حضور نے اس سے پوچھا کہ نماز پڑھی تھی؟ تو اس نے کہا یہ نہیں پڑھی۔ حضور نے فرمایا کھڑے ہو کر کے سنتیں پڑھ لو یا نفل پڑھ لو۔ اسی طرح دخل رجل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعۃ قال اصلیت قال لا قال قم فصلی رکعتین، یا فرمایا صلی رکعتین۔ ایک شخص آیا، حضور نے فرمایا نماز نفل پڑھی ہے یا سنت پڑھی ہے یا تحیۃ المسجد پڑھی ہے یا تحیۃ الوضو پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کھڑا ہو پڑھ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے اذا جاء احدکم، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ وقد خرج الامام فلیصلی رکعتین، جب جمعہ کے دن کوئی شخص مسجد میں حاضر ہو، امام صاحب خطبہ شروع کر چکے ہوں، تب بھی وہ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی اور بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں، جس سے انہوں نے کہا کہ لو بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، انہوں نے یہ کیا کہ یہ حکم صادر فرما دیا کہ اگر آپ نے جب خطبہ ہو رہا ہو یا امام صاحب وہ جو ہے ممبر پر تشریف فرما ہو چکے ہوں، یا جو ہے خطبہ شروع ہو چکا ہو، یا جو ہے پھر جو ہے امام صاحب جو ہے ظاہر
ہو جائیں خطبہ دینے کے لیے تو اب جو ہے وہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہم نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا، اور یہ جملے ہیں جو ہمارے علماء کے اور ہمارے کتابوں میں جو ہے وہ موجود ہیں کہ اگر امام صاحب خطبہ شروع کر دے تو پھر مقتدیوں کو جو ہے خاموشی اختیار کرنا ہوگی، ان کو چپ کر کے بیٹھنا ہوگا، اور ادھر ادھر کی باتیں جو ہے وہ یہ نہیں کرنی ہوں گی۔ اس پر ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ ابن الحمام کہتے ہیں یحرم فی الخطبۃ، دوران خطبہ جو ہے کلام کرنا حرام ہے، وَإِن كَانَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ بھی ہو، یہ بھی حرام ہے، تسبیح ہو، عقل و شرب و کتابت ہو، اور یکرہ ہو، چھینک والے کے جواب دینا بھی حرام ہے، سلام والے کا جواب دینا بھی حرام ہے۔ اس پر جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی کو چھینک آئے اور اس نے خود الحمدللہ کہا، نعم فی نفسہ ہی، تو جائز ہے۔ اور اگر کسی نے کلام نہ کیا لیکن اشارہ بعینہ او بیدہ حین رآ منکرا الصحیح انہ لا یکرہ، وہذا کلہ اذا کان قریبا بحیث یسمع فلو کان بعیدا بحیث لا یسمع۔ تو ان کتابوں سے، ان عبارات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے نزدیک جو ہے جب امام صاحب ممبر پر تشریف فرما ہو جائیں اور خطبہ دینا شروع کر دیں، خطبہ کے لیے سامنے ظاہر ہو جائیں، خروج من البیت ہو جائے، اور جب تک نماز ختم نہیں ہوتی تو ہمارے نزدیک کلام کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اس پر جو ہے جو امام صاحب کے دشمن ہیں، امام صاحب کی جو ہے فقاہت کے جو دشمن ہیں، انہوں نے جو ہے اس پر بڑا، ان حدیثوں کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی رکھی تھی اس پر واویلا مچایا، لو بھائی امام صاحب نے جو ہے وہ قرآن کے حدیث کے خلاف کر دیا، حدیث میں تو یہ موجود ہے، حدیث میں تو یہ موجود ہے، اور امام صاحب نے جو ہے اس کے خلاف کر دیا۔ آئیے میں آپ کو اس کا بھی جواب دے کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیوں کہا تھا کہ آپ جو ہے نفل پڑھ لیں اور نماز پڑھ لیں اور 2 رکعات پڑھ لیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ کیوں کہا تھا؟ تو اس کا جواب آپ سماعت فرما لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یا تو اس لیے کہا تھا کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب ہے، اس کی صبح کی نماز قضا باقی ہے، اور صاحب ترتیب کا حکم یہ ہے کہ جب تک پچھلی نماز ادا نہیں کرے گا اگلی نماز اس کی درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی، معلق رہے گی جب تک کہ وہ صاحب ترتیب ہے، یعنی اس کی پچھلی زندگی میں کوئی نماز قضا موجود نہیں ہے، صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں۔ یا قضا ہو گئی تھی، پورا قضا پوری کر کے جو ہے اس نے اپنی ساری نمازوں کو ایسے رکھا ہوا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی قضا باقی نہیں ہے، وہ صاحب ترتیب ہے، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے منع فرمایا تھا۔ اور دوسرا حکم، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ، یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز کے دوران کلام کرنا جائز تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، کیونکہ خطبہ بھی ان کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ یہ رکعتین کا بدل ہے، ان کے نزدیک کیونکہ کلام کرنا جائز تھا، رکعتین میں کلام کرنا جائز تھا، نماز کی حیثیت تھی، نماز کی کنڈیشن تھی، کلام کرنا جائز تھا، تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کلام کیا، اس کو کہا کہ یہ عمل کر لے۔ بعد میں جب نماز کے دوران کلام کرنا ممنوع ہو گیا تو پھر تو خطبہ کے دوران بھی کیا ہے، کلام کرنا کیا ہے، ممنوع ہو گیا۔ اس پر صحابہ کرام کا عمل بھی اسی پر رہا ہے، اور المصنف ابن ابی شیبہ نے اس نے کئی احادیث نقل فرمائی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم عثمان غنی کا جو دور تھا، فقال الامام اذا خرج یوم الجمعۃ ترکنا الصلاۃ، صحابی فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب خطبہ کے لیے گھر سے باہر تشریف لاتے ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے۔ ایک اور حدیث ہے عن عطاء عن ابن عباس و ابن عمر انہما کانا یکرہان الصلاۃ والکلام بعد خروج الامام، وہ دونوں کہ امام گھر سے باہر نکلے اس دوران وہ نماز اور کلام کو جو ہے وہ مکروہ سمجھتے تھے۔ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ قال اذا قعد الامام علی المنبر فلا صلاۃ، فرمایا جب امام منبر پر تشریف فرما ہو جائے
امام خروج من البیت کر لے، امام خطبہ شروع کر دے تو اب نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو میرے بھائی یہ جو ہے امام صاحب کا جو نظریہ ہے نا، انصت یا انصتا، استمع، استمع، یہ ان احادیث کے خلاف نہیں ہے جو کہ مسلم شریف میں موجود ہیں۔ ان کا جواب بھی ہم نے دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔